اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآیات فأت بها ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ نے اپنی عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور موسیٰ نے بغل سے اپنے ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے مناظر کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کس طرح دلیل کے ساتھ لاجواب کر دیا، اور فرعون اور اس کی قوم نے قطب مصر کے سامنے کس طرح روشن نشانیوں کو ظاہر کر دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، یعنی مجھے اس ذات گرامی نے رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہر چیز کا خالق، پروردگار اور مالک ہے، یعنی مجھ پر یہ واجب اور حق ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف وہی خبر دوں جو حق اور سچ ہو، کیونکہ میں اس کی جلالت اور عظمت شان سے خوب آگاہ ہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حجت قاطعہ عطا فرمائی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں تمہارے پاس جو دین لے کر آیا ہوں وہ ایک سچا دین ہے۔ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دو، یعنی انہیں اپنی قید و تسلط سے رہا کر دو اور چھوڑ دو تاکہ وہ اس ذات گرامی کی عبادت کریں جو تمہارا اور ان کا رب ہے، کیونکہ یہ ایک معزز بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ، یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اسے سچ نہیں سمجھتا، اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے میں اسے مان نہیں سکتا، لہٰذا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو اسے پیش کرو تاکہ ہم اسے دیکھ لیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ثعبان مبین سے نر اژدہا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی کی تفسیر میں مروی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک ایسے زبردست سانپ کی شکل میں بدل گئی جو اپنا منہ کھولے ہوئے فوراً فرعون کی طرف لپک رہا تھا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ سانپ اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ فریاد کرنے لگا کہ اسے مجھ سے روکو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے روک دیا تو وہ اسی وقت سری اژدہا ہو گیا تھا کی تفسیر میں سدی کہتے ہیں کہ ثعبان نر سانپ تھا جو اپنا منہ کھولے ہوئے تھا، نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا محل کی دیوار پر رکھے ہوئے تھا۔ پھر وہ فرعون کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اسے پکڑ لے۔ فرعون نے اسے دیکھا تو بہت ڈر گیا، اپنے تخت سے اس نے چھلانگ لگا دی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اسے پکڑ لو، میں تمہارے ساتھ ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے پکڑا تو سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا، یعنی اپنی قمیص میں داخل کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا، حالانکہ اس پر برس یا کسی مرض وغیرہ کا کوئی اثر نہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل میں،
اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔ حضرت ابن عباس سے تفسیر میں مروی ہے کہ ہاتھ سفید تو ہوگا لیکن اس پر کسی برس وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دوبارہ اپنی آستین میں داخل کیا تو اس کا رنگ پہلے جیسا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔